حضرت ابو امامہ نے روایت کیا حدیث کو، فرماتے ہیں کہ دوسری جماعت پھر آئے گی، اسی طرح اس کے جو اعضاء ہیں اور ہاتھ پاؤں اور چہرہ یہ 14ویں رات کے چاند کی طرح، اور ان کا یعنی اور وہ بھی پھیل جائیں گے، اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا النبی الامی، اعلان ہوگا نبی الامی۔ فرمایا اس عباد پر ہر امی نبی جو ہے وہ متوجہ ہو جائے گا، وہ مجھے اللہ نے بلایا ہے۔ لیکن فرمایا پھر وہ فرشتہ اعلان کرے گا بھائی اس نبی امی جو اعلان کیا جائے اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ یعنی دیکھیں امت کا علیحدہ تذکرہ ہی نہیں کیا جا رہا، علیحدہ تذکرہ ہی نام حضور علیہ السلام کا لیا جا رہا ہے اور امت بیچ میں شامل ہے، کیونکہ بھئی حضور علیہ السلام کو امت سے اتنی محبت کہ بھئی وہ آپ علیہ السلام اس کو علیحدہ نہیں سمجھتی اپنے آپ سے۔ حدیث میری آپ نے سنی ہے وہ حدیث، اما عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہماری ماں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں لیٹی ہوئی تھی تو حضور علیہ السلام عام طور پر عشاء کے بعد جلدی آپ علیہ السلام سو جایا کرتے تھے، عادت تھی آپ علیہ السلام کی مبارک، پھر اٹھتے 2 دفعہ آپ علیہ السلام سوتے، 2 دفعہ وہ رات کو اٹھتے، 2 دفعہ اٹھتے، نماز پڑھتے پھر سو جاتے، نماز پڑھتے پھر سو جاتے۔ تو اس دن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جو ہے آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ گھر کی باتیں پھر گھر والی ہی پھر جو ہے وہی جانتے ہیں، صحابہ تو باہر کے مناظر دیکھتے نا، لیکن جو گھر کے اندر ہوتا وہ تو اما عائشہ فرماتی ہے۔ اور بعض صحابہ نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو آپ کرتے ہیں وہ بھی ازواج مطہرات کو اجازت ہے باہر بیان کرنے کی، یا کہ یہ پرائیویٹ میٹرز ہوتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بھی رات کے اندھیرے میں میرے گھر میں ہو میں کروں، وہ جب دن روشن ہو جائے بے شک اس کو بیان کر دو کھلی کتاب کی طرح، کہ میرے رات اور دن جو ہے یہ اللہ کی منشا کے یعنی مطابق گزرتے ہیں۔ تو یہ وہ ہستی۔ تو اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ آج سوئے نہیں، نیند نہیں آ رہی، کبھی اس طرف اپنا پاسا پلٹتے ہیں کبھی اس طرف پلٹتے ہیں، اور رات ہے، چراغ بند ہے، روشنی نہیں ہے۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ حضور علیہ السلام بے چین ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کیوں بے چین ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میں نے دور دور اٹھ کے، آپ خاموشی تھی تو میں نے دوسری طرف چراغ جلایا، میں نے وہ چراغ اور بتی جلائی تو آپ علیہ السلام ایسے دائیں طرف جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں، اور داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسو سے تر ہے، اور آنسو جو ہے وہ ایک یعنی دھار کی طرح جو ہے وہ بہہ رہے ہیں اور داڑھی کو بھر رہے ہیں۔ کوئی بندہ سوائے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الاولین والآخرین کے خدا کے علاوہ اور ان کے علاوہ نہیں جانتا۔ تو رات کی اندھیری ہے، کون جان، امت کہاں جانتی ہے؟ صحابہ اپنے گھروں میں سوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا، اما عائشہ پاس ہے ان کو بھی نہیں پتا، لیکن داڑھی مبارک تر ہو رہی ہے اور نیند نہیں آ رہی۔ تو اما عائشہ نے سوچا کہ شاید آج کسی یہودی نے، کسی کافر نے، کسی اور بندے نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہوگی کہ بھئی جو حضور علیہ السلام پر گراں گزری، اور آپ علیہ السلام نے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو صبر عطا فرمائے کہ کسی نے کیا کچھ کہہ دیا ہے، تو یہ تو کافر لوگ ہیں، یہ انبیاء کے ساتھ ایسے ہی پہلے بھی کرتے رہے ہیں، تو آپ تو کیا بات ہوئی؟ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کوئی بات نہیں، کسی کی کوئی بات مجھ پر اس طرح اثر نہیں کرتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کوئی بات نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، بات یہ ہے کہ مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے، اور خاص طور پر میرے آنے والی امت، میرے آنے والی امت، میرے آنے والی امت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے عائشہ میری امت کی فکر ہے۔ تو آپ نے اما عائشہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کتنی خوش قسمت ہے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں، لیکن ان کا نبی رات کی تنہائیوں میں اور اپنے بستر پر اور ہر چیز سے جو ہے بے پرواہ ہو کر اپنی امت کی یاد میں آنسو بہا رہا ہے، لیٹا ہوا بھی آنسو بہا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی امت کتنی خوش قسمت ہے۔